الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ علیہ السلام. امام زمانہ کو ہی قرصہ دینے آئے ہیں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سب 3 مرتبہ مل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صلوات جعفر پانی دیں. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات.
اور سامعین، ہمارا جو عنوان تھا، ٹاپک تھا کہ اس زمانے میں افضل ترین عبادت کون سی ہے، تو قرآن اور حدیث سے جو نتیجہ نکلا، اس زمانے میں افضل ترین عبادت امام مہدی علیہ السلام کا عملی اختیار، عملی انتظار، نہ زبانی نہ فقط قلبی، بلکہ اگر ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم اپنے آقا و مولا کا انتظار کر رہے ہیں، تو قرآن حدیث نے بتلایا یہ افضل عبادت۔ امام ہمارے پوری کائنات کے لیے آئیں گے، صرف شیعوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں آئیں گے، اور دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، ہم مومنین 50 کروڑ ہیں۔ عملی انتظار یہ ہے کہ ہر مومن کم سے کم 50 کافروں کو مسلمان بنائے، 50 یا 100 مسلمانوں کو مومن بنائے، تو یہ عملی انتظار ہے۔ اور قرآن نے بھی فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر آپ نے ایک انسان کو زندگی دی تو آپ نے ایک کو زندگی نہیں دی بلکہ کائنات کو زندگی دی، 7 ارب انسانوں کو زندگی دی۔ جب امام پاک سے پوچھا گیا مولا زندگی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، فرمایا زندگی سے مراد ہدایت ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ہدایت دی یعنی اسے زندگی دی۔ اور پھر پیارے پاک نبی کی حدیث کہ یا علی، پوری دنیا کی حکومت اور دولت سے افضل ہے ایک گمراہ انسان کو اللہ کا راستہ دکھانا۔ صلوات پڑھی محمد و ہمارے نبی پاک کا ذکر تورات و انجیل میں آپ نے سنا، مولا علی کا ذکر تورات و انجیل میں سنا، 22 آیتیں ایلیاء کی تورات و انجیل میں ہیں۔ کل ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کا ذکر آپ نے تورات و انجیل میں سنا، 80 آیتیں امام زمانہ کے بارے میں تورات و انجیل میں ہیں۔ اور کوئی عیسائی انکار نہیں کرتا، کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ یہ آیتیں حضرت عیسیٰ کی شان میں ہیں۔ اللہ پاک نے اس طرح سے یہ آیات نازل کی ہیں، جس طرح سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ انجیل میں عیسائیوں سے حکم دیتے ہیں کہ آپ امام مہدی علیہ السلام، جس کا نام تورات انجیل میں سن آف مین آیا ہے، کل آپ نے کئی آیتیں سنی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لیوک یعنی انجیل لوکا چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 36، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں واچ therefore and pray always، ہمیشہ دیکھتے رہو کہ وہ عظیم الشان ہستی آئے گی، اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ جلدی آ جائے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی یہی حدیث ہے کہ ہر دن امام پاک کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، واچ، دیکھتے رہو۔ اچانک دیکھیے امام کے ظہور کا وقت کسی کو نہیں پتا، موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، قیامت کا وقت کسی کو نہیں پتا۔ یہ کیوں نہیں پتا؟ فرمایا موت کا وقت کیوں نہیں پتا؟ فرمایا اس میں ہدایت ہے۔ اگر موت کا وقت پتا ہوتا تو انسان کیا کرتے؟ اگر میری عمر ہے 60 سال تو 59 سال تک گناہ کرتے، آخری سال جو ہے تسبیح لے کے مسجد میں آ جاتے۔ موت کا وقت پتا نہیں ہے، تاکہ ڈرتے رہو، گناہ سے بچتے رہو، توبہ میں دیر نہ کرو۔ اسی طرح سے قیامت کا وقت بھی کسی کو نہیں پتا۔
امام پاک کے ظہور ہونے کا وقت بھی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اگر امام آ گئے اور ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، امام آ گئے ہم نے حرام کو نہیں چھوڑا، امام آ گئے ہم نے کوئی برائی کو نہ چھوڑا، تو یاد رکھیے امام پاک جو ہیں وہ صرف ظاہر پر عمل نہیں کریں گے بلکہ باطن پہ بھی عمل کریں گے۔ آج تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ظاہر پہ عمل کرتے تھے، اگر باطن میں کوئی منافق ہے تو اسے کبھی منافق کو کسی نبی نے اپنی دربار سے نہیں نکالا، اس کی گردن نہیں اڑائی، مگر آخری امام جب آئیں گے کیونکہ پوری دنیا سے گناہ کا خاتمہ کرنا ہوگا، لہذا امام ظاہر پہ نہیں بلکہ باطن پہ حکم کریں گے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اصلاح ہو جائے تو امام کے آنے سے پہلے اصلاح کر لیں، بعد میں مشکل ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ افضل عبادت ہے امام کا انتظار اپنے عمل سے کریں۔ عزیزان گرامی، امام کے ظہور میں دیری کا سبب ہم ہیں، کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں۔ آخری خط جو مولا کا ہے، اے دنیا کے شیعو، اگر سب تم متقی ہو جاؤ اور متحد ہو جاؤ تو میرے ظہور میں دیر نہیں لگے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے دو آیتیں ہیں جو قرآن میں بھی ہے اور زبور میں بھی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا پر صالحین کی حکومت ہوگی، متقین کی حکومت ہوگی، نیک لوگوں کی حکومت ہوگی۔ جبکہ اس وقت صرف آپ کو ایران ایک ایسا ملک نظر آئے گا جہاں متقین و صالحین کی حکومت ہے، یا پھر عراق کے اندر بھی ظاہراً کچھ اور ہے، مگر حکومت اصل میں آغا سیستانی کے ہاتھ میں حکم ان کا چلتا ہے۔ باقی دنیا میں آپ دیکھیں فاسق و فاجر، لٹیرے، شرابی، دھوکے باز، جھوٹے، امریکہ کے ایجنٹ، یہ حکومت کر رہے ہیں اور دنیا کے امن کو نابود کر رہے ہیں، جن کا مقصد ہے دولت حاصل کرنا، پیٹرول حاصل کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی خاطر شام پورا برباد کر دیا، 1 ملین 10 لاکھ لوگوں کا خون بہایا، کتنے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے۔ یہ ظالمین لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ مگر آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ آخری زمانے میں جب سرکار آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، ظالمین کا خاتمہ ہوگا، متقین و صالحین کی حکومت ہوگی۔ اب جب خدا نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، تو یہ زبور کی آیت موجود ہے، کوئی عیسائی اسے نکال نہیں سکتا، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ اب یہ زبور کو انگلش میں سام کہتے ہیں، سام PSALMS، سامز، اور اس کا چیپٹر نمبر 37 آیت نمبر 9 ہے۔ فار ایول ڈوئرز shall be cut off، ایول یعنی گناہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ but those that wait upon the Lord، اور کون حکومت کریں گے؟ اچھے لوگ، they shall be inherit the earth، متقین و صالحین حکومت کریں گے جب امام زمانہ آئیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یعنی صرف آپ نہیں بلکہ عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کافی آیتیں کل بتائی تھیں امام زمانہ علیہ السلام کے لئے، شان میں جو تورات انجیل میں آئی ہے۔ یہ زبردست آیت ہے، نوٹ کر لیں کسی عیسائی کو مسلمان بنانے کے لیے، اور آیت کا نمبر بھی بہت اچھا ہے، نمبر بھی 12 ہے اور ذکر بھی 12ویں امام کا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لوکا کی انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ آف لیوک، چیپٹر نمبر 12، 12واں چیپٹر اور 50ویں آیت۔ اس آیت کے ذریعے سے جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ان کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ دیگر انبیاء سے افضل ہے،
یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، مگر جب امام زمانہ آئیں گے، کل آپ نے سنا تو امامت کے لیے حضرت عیسیٰ کہیں گے میں امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں، آپ ان کے جانشین ہیں۔ اور یہ آیت انجیل کی یہی کہہ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں بٹ I have a baptism to receive and how distressed I am until it is over۔ اب بیپٹزم مختصر یعنی بیعت، تفصیل میں وقت نہیں ہے، لیکن بیپٹزم کا اصطلاحی ترجمہ بیعت ہے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، آیت نوٹ کر لیں، 12واں چیپٹر لیوک کا اور 50ویں آیت، I have a baptism to receive، مجھے ایک بیعت کرنی ہے، اور جب تک وہ بیعت نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یعنی ایک ہستی ہے جو حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہے۔ اگر عیسیٰ خدا ہوتا تو خدا تو کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ خدا ہونے والا عقیدہ بھی یہاں باطل ہو گیا۔ آج بھی آیت موجود ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے ایک بیعت کرنی ہے۔ ہاں، وہ کن کی بیعت کریں گے؟ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ عزیزو، اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف کہ اصل جو امام کے ظہور میں دے رہی ہے وہ ہمارا کردار ہے، ہمارا اخلاق ہے۔ اگر ہم متقی ہو جائیں تو مولا کا جلد ظہور ہوگا۔ اور پھر مولا کو انتظار ہے 313 اصحاب کے۔ وہ 313 اصحاب مولا کی اصل طاقت ہیں۔ اگر مولا انہیں کہے گا کہ وائٹ ہاؤس جڑ سے اکھاڑ کے لے آؤ تو ایک لمحے میں لے کر آئیں گے۔ جس حکومت کو کہیں گے وہ آصف بن برخیہ والی طاقت رکھنے والے ہوں گے، وہ طے العرض کرنے والے ہوں گے، جیسے امام اعلان کریں گے پوری دنیا میں ہوں گے، فوراً کعبۃ اللہ میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہ 313 آسمان سے نہیں آئیں گے، جب ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہاں، جب ہمارے نکاح کا مقصد یہ ہو کہ ایسے بچے ہوں جو امام کے 313 اصحاب میں شامل ہوں، اس کے بعد ہی یہ 313 پیدا ہوں گے۔ یہ کوئی جنت سے آنے والے نہیں ہیں، یہ ہماری اور آپ کی کوشش سے ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا اگر نوجوان امام کے عاشق ہیں تو یہ امام کا حقیقی انتظار ہے۔ اگر ہماری بہنیں مائیں امام کی عاشق ہیں، چاہتے امام کا ظہور ہو، تو یہ 3 چیزیں، 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمیشہ وضو سے رہیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، اور ہمیشہ سال بھر روزے میں رہیں، سوائے 3 روزوں کے جو حرام روزے ہیں، عید کے اور محرم کا۔ آج کا روزہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمیشہ روزے سے رہنے سے اللہ کا وعدہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میں تمہیں اپنی محبت بھی دوں گا اور یقیناً میری طرف سے تمہیں ایک درس بھی ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دوسری صفت دائم الذکر، کہ ہمیشہ ذکر کرتے رہیں۔ اس ذکر سے مراد وہ ذکر نہیں ہے کہ جو غفلت میں کیا جائے، کہ زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آنکھ سے نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، یہ ذکر نہیں۔ ذکر وہ جس میں یہ حالت ہو کہ انسان خود کو خدا کی دربار میں سمجھے۔ جب انسان خود کو خدا کی دربار میں سمجھے گا تو انسان باادب ہو جائے گا، انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ ذکر جو حضور قلب کے ساتھ ہوتا ہے انسان کو ادب سکھاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لا میراث کل ادب، اے لوگو سب سے بڑی جو دولت ہے، سب سے بڑی جو میراث ہے وہ ادب ہے۔ بچوں کو ادب سکھاؤ۔ ادب بہت عظیم الشان چیز ہے، اور یہ ادب کب آتا ہے؟ جب ہمارے اندر حضور قلب آئے۔ حضور قلب کیا ہے؟ مثلا ذکر کر رہے ہیں یا حاضر ہو یا ناظر ہو، خدا ہر جگہ حاضر ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک عالم آ جائے، مجتہد آ جائے، کیا آپ اس کے سامنے غصہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ حضرت آیت اللہ خامنئی آ جائیں،
آپ اس کے سامنے کسی کو گالی دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ مگر 24 گھنٹے ہم امام زمانہ کی دربار میں ہیں، 24 گھنٹے ہم 14 معصومین کی دربار میں ہیں، 14 گھنٹے 24 گھنٹے ہم خدا کے حضور میں ہیں۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کی بھی توہین کرتے ہیں، پنجتن پاک کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اسی کا نام توبہ ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی توہین کی ہے، پنجتن کی توہین کی ہے، تو گریہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نادان تھے، ہم بے خبر تھے، ہم جاہل تھے، اب ہمیں طاقت عطا فرما کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں، اور جو گناہ کر چکے ہیں ان پہ آنسو بہا رہے ہیں تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ عزیز و ادب بڑی چیز ہے۔ مولا علی کا دوسرا جملہ ہے، فرماتے تمام چیزیں محتاج ہیں عقل کی۔ اگر عقل نہیں تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں، ہر چیز محتاج ہے عقل کی، مگر مولا فرماتے ہیں عقل محتاج ہے ادب کا۔ ہاں، اگر ادب نہیں تو انسان بے عقل ہے۔ ادب اتنی اہم چیز ہے، اور یہ ادب کب ملتا ہے؟ جب وہ ذکر کریں جو حضور قلب کے ساتھ ہو۔ اللہ کے 1000 سے زیادہ نام ہیں دعائے جوشن کبیر میں، ان میں سے 4 نام آپ چن لیں تاکہ اللہ آپ کو ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ ہاں، 4 نام چن لیں اگر فقر کو مٹانا چاہتے ہیں اس معانی میں۔ بس یا غنی، یا غنی اگر ذکر کریں گے، اس طرح کے 3 نام اور لے لیں تو دولت ملے گی۔ اگر ادب چاہتے ہیں تو ایسے نام لے لیں اللہ کے کہ خدا علم یعلم ان اللہ یرا، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انسان با ادب رہے گا۔ 4 اللہ کے نام لے کر جو ذکر آپ کریں گے، یہ بہت طاقتور ذکر ہے۔ آپ دنیا کی ایک بڑی طاقت کو بھی مٹا سکتے ہیں اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ بنی عباس میں جب ظالموں کا ظلم بہت بڑھ گیا، بنی عباس نے پھر دوبارہ شیعوں کا قتل عام شروع کیا، تو علامہ ہلی نے ایک عبادت کی، ایک ذکر کیا اللہ کے 4 ناموں کا، 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کیا۔ وہ کیا؟ القادر، المقتدر، القوی، القائم، اس نیت سے کہ بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ عزیزو، اللہ کے ناموں میں اتنی طاقت ہے، اگر کوئی انسان با عمل ہو، متقی ہو اور خلوص کے ساتھ ذکر کرے تو ایک سپر پاور حکومت کا تختہ آپ ذکر خدا سے الٹ سکتے ہیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ علامہ ہلی نے یہ ذکر کیا، القادر، المقتدر، القوی، القائم۔ تو اس کے بعد فوراً کیا ہوا؟ ایک عذاب کی شکل میں چنگیز خان نے حملہ کیا اور بنو عباس کی حکومت کا تختہ ختم ہو گیا۔ یعنی اللہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے، جو مانگنا ہے وہ اللہ کے اسماء کے ذریعے سے مانگیں۔ تو عزیزان گرامی، ادب بھی اسی طرح سے ہے کہ اے خدا مجھے ادب نصیب فرما، میں با ادب رہوں، میں گناہ نہ کروں۔ گناہ بے ادبی ہے، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کل میں نے عرض کیا، اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ کے اصحاب آپ کے بچے بنے، بچپن سے انہیں کنٹرول سکھائیے، کنٹرول۔ ہاں، ہر دن ایک چیز دیجئے کہ بھائی 24 گھنٹے تک نہ کھانا، 2 دن تک نہیں کھانا تو انعام ملے گا۔ یہ سب سے بڑی تربیت ہے، کنٹرول۔ ایمان کنٹرول کا نام ہے، نہ شکم پرستی کا۔ ہاں، اور اس کے بعد دوسری چیز مولا علی نے فرمایا، کنٹرول کے بعد کنٹرول یعنی ایمان، آنکھوں پہ کنٹرول ہو، زبان پہ کنٹرول ہو۔ اور ادب بھی اسی طرح سے ہے۔ آنکھوں کا ادب کیا ہے کہ بس وہاں دیکھیں جہاں دیکھنا عبادت ہے۔ اگر وہاں دیکھا جہاں دیکھنا حرام ہے تو آپ با ادب نہیں ہیں۔ زبان کا ادب کیا ہے؟ یا مستحب لفظ نکلے یا واجب لفظ نکلے۔ حتیٰ جو فضول گفتگو ہے وہ بھی فشار قبر کا سبب ہے۔ نبی کے صحابی تھے، جوان مر گئے، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے لٹایا، کہا اس وقت اس پہ فشار قبر ہو رہا۔ اصحاب گھبرا گئے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول ہم نے تو اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ کہا ہاں گناہ تو نہیں تھا، مگر ایک کام کرتا تھا، لا یعنی گفتگو کرتا تھا۔ یہ عربی کا لفظ ہے، لا یعنی گفتگو کیا
یعنی وہ بات کرنا جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس سے فشار قبر ہوتا ہے۔ ارے زبان سے ذکر نکلے تو خدا کا نکلے، بات نکلے تو خدا کی نکلے، اہل بیت کی نکلے، ذکر وہ کریں، وہ حرکت زبان میں آئے جو واجب ہو یا مستحب ہو، یہ زبان کا ادب ہے۔ کان وہی سنے جو مستحب، پاؤں ادھر چلیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، شکم میں لقمہ وہی ہو جو حلال ہو، طیب ہو۔ دیکھیں یہ سارے آداب ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ادب کے بعد نظم الامور مولا فرماتے ہیں، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ اگر آپ کے بچے کو آپ نے ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھائی تو وہ متقی نہیں بن سکتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ یعنی نظم الامور۔ دنیا کی ترقی چاہتے ہو یا آخرت کی ترقی چاہتے ہو، خود آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ سیکھیں۔ دیکھیں اسلام نے سب سے بہترین ٹائم مینجمنٹ دیا ہے، مگر ہم متوجہ نہیں ہیں۔ نماز تہجد سے بڑھ کر کیا ٹائم مینجمنٹ ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایک انسان نے ایک کتاب لکھی ہے سکسیسفل پیپل، دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں 1000 یا 100 کے قریب ان سے انٹرویو لیا جا کے اس نے کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس نے دیکھا جتنے دنیا میں سکسیسفل لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بنے ہیں، بڑے بڑے تاجر بنے ہیں، بڑے بڑے محقق بنے ہیں، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے۔ وہ کیا مشترک ہے؟ دنیا دیر سے اٹھتی ہے، مثلا 7 بجے اٹھتی ہے، تو جو کامیاب لوگ ہیں وہ عام دنیا سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں۔ جب 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں تو زیادہ کام کرتے ہیں، جب زیادہ کام کرتے ہیں تو زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو نماز تہجد جو ہے یہ ٹائم مینجمنٹ ہے عزیزو۔ جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں۔ فرمایا پرندوں کو دیکھو، جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ لہذا ٹائم مینجمنٹ یعنی نماز شب کی عادت۔ اور نماز شب کے وقت اگر آپ اٹھ جائیں تو یہ ذکر کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، اس دن 7 اعضاء آپ کے پاک رہیں گے۔ شیطان آپ کو شکست نہیں دے گا، نفس امارہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ گناہ ذلت ہے۔ وہ کیا ذکر ہے؟ قرآن معجزہ ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن ہر مشکل کا حل ہے۔ معصومین نے ہر مشکل کا حل قرآن سے بتلایا ہے۔ نماز تہجد کے وقت جب اٹھیں گے تو خود بخود آپ کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا۔ گناہ انسان تب کرتا ہے جب ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ بچے کو نماز تہجد کی عادت دلائیں، اس کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ ذکر اتنا پاورفل ذکر ہے، مجرب ہے، آزمایا ہوا ہے۔ آپ بھی آزما کے دیکھیں کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ 100 مرتبہ یہ ذکر کریں، یہ قرآن کی گارنٹی ہے۔ ہاں اگر حرام کھا لیا تو پھر قرآن سے فیض نہیں ملے گا، لقمہ حرام کا برا اثر ہوتا ہے۔ اگر حرام نہیں کھایا اور 100 مرتبہ آپ نے یہ ذکر کیا تو وہ 24 گھنٹے آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہی ذکر بی بی کے معصومہ کے حرم میں جا کے زیارت میں پڑھتے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق، اے خدا میں جہاں بھی داخل ہو جاؤں صدق و ایمان کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور جہاں سے بھی نکلوں صدق و ایمان کے ساتھ نکلوں۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ نبی پاک کی دعا ہے کہ اے خدا تو مجھے مددگار عطا فرما۔ اور اللہ نے نبی کو جو مددگار عطا فرمایا وہ مولا علی عطا فرما، نصیر علی ہے۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ عزیزو 100 مرتبہ اس آیے کریمہ کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ گناہ سے بچ جائیں گے، حرام سے بچ جائیں گے۔ گناہ جہنم کی آگ ہے۔ ہر روز اگر تہجد کی عادت ڈالیں، اب کہتے ہیں یہ اٹھا نہیں جاتا تہجد کے لیے، تو آیت پڑھ لیں، آیت اٹھائے گی۔ سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں، ان کا بھی معجزہ ہے۔ وضو کر کے سوئیں، اور جب بھی سوئیں تو دیکھیں یہ نیند موت کی بہن ہے، شاید زندہ اٹھوں شاید نہ اٹھوں، توبہ کر کے سوئیں۔ کتنے لوگ سوتے سوتے مر جاتے ہیں، زلزلے میں مر جاتے ہیں، گیس لیک ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، سانپ کے ڈسنے سے مر جاتے ہیں۔ لہذا استغفار کر کے سوئیں اور 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ یہ دونوں آیتیں آپ کو نماز تہجد کے وقت اٹھائیں گی،
آنکھ کھل جائے گی، اب بستر چھوڑنا نہ چھوڑنا یہ آپ کا کام ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عزیز، قرآن میں بہت طاقت ہے، جو اہل بیت نے بتلائے ہیں نسخے بہت پاورفل ہیں۔ اب جوان کیسے دائم الذکر رہیں کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں، اس کے لیے بھی یہی قرآن کی آیت ہے کہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ کہیں علم یا علم ان اللہ یرا، تو انشاءاللہ دائم الذکر رہیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ کے لیے بہترین نسخہ یہی نماز تہجد کا ہے، یہی نظم الامور ہے۔ اور آپ نے یہ سنا کہ سیلف کنٹرول اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ سیلف کنٹرول جن کے ہاں نہیں ہے وہ ڈرگس میں مبتلا ہیں، جن کے اندر سیلف کنٹرول نہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کو پیٹ پہ کنٹرول نہیں۔ اصل سیلف کنٹرول ہے، کنٹرول اگر نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، سیلف کنٹرول کے لیے بھی اہل بیت نے ایک زبردست آیت بتلائی ہے، وہ بھی بچوں کو آپ سکھائیں تو بچے کے اندر کنٹرول آئے گا، بچے کے اندر اخلاق اہل بیت آئے گا، بچے کے اندر اخلاق نورانی آئے گا، کیونکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ 313 ان اصحاب میں ہمارا بچہ بھی شامل ہو جائے جن کا امام زمانہ کو انتظار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سورہ اعراف کی 3 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف 7واں سورہ ہے، آیت کا نمبر 54، 55، 56، 54، 55، 56 آیت۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یہ آیت 3 آیتیں محسنین تک پڑھیں، ان کا بھی یہی ہے کہ 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں اگر ان آیتوں کا آپ تکرار کریں گے تو آپ کے اندر کنٹرول کی طاقت آئے گی، مسخر کرنے والی آیتیں۔ کیونکہ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ ایسے ایک دم کوئی گناہ نہیں کرتا، پہلے برے خیالات آتے ہیں، چلو گندی فلم چلنے دیکھتے ہیں، یہ پہلے خیال آیا، پھر جا کے انسان فلم دیکھتا ہے۔ حرام کھانے کا پہلے خیال آتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ خیال کو پاک کرنے کی آیت ہے۔ جب کسی نے مولا علی سے پوچھا، مولا نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، نماز جو ہے میری توجہ سے نہیں ہوتی، تو مولا نے فرمایا اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھو تو تمہیں اپنے خیال پر کنٹرول ہو جائے گا۔ دنیا میں 1% لوگ ہیں جن کو اپنے خیال پہ کنٹرول ہے، اور وہ اولیاء خدا ہیں، وہ یہی اصحاب ہیں جنہیں اللہ نے طیل عرض دیا ہے۔ آپ 1 منٹ اپنے خیال کو روک کر دکھائیں، 2 رکعت کی نماز پڑھ کے دکھائیں، ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، ہزاروں خیالات آ جائیں گے۔ لوگ خیال کے غلام ہیں، مگر یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے خیال پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہر روز 70 مرتبہ ان 3 آیتوں کی تلاوت کریں، اور اس کے اتنے فوائد زیادہ ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے۔ صرف خیال نہیں بلکہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے اندر طہارت آ جائے گی، آپ کی عقل بڑھ جائے گی، آپ کا حافظہ بڑھ جائے گا۔ عجیب یہ آیتیں ہیں، ہر ایک کو اپنا فیض یہ آیت دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا یہ کنٹرول ہے۔ 3 چیزیں انسان کے لیے لازمی ہیں کامیابی کے لیے۔ کنٹرول اگر نہیں تو انسان مانند حیوان ہے۔ اور اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ۔ دیکھیے ٹائم ربڑ کی طرح نہیں ہے کہ کھینچ جائے، اسے مینیج کرنا پڑتا ہے۔ ٹائم کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر، اتنی اہم چیز اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ اگر میری اس وقت موت کا وقت آ جائے اور میں ملک الموت سے کہوں ملک الموت مجھے 1 گھنٹے کی مہلت دے دے، میں اتنے پیسے تجھے دیتا ہوں، میں پوری دنیا کی دولت بھی دوں گا، تو 1 گھنٹہ میری عمر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک۔ جب لوگوں تم فوت کر موت کے فرشتے کو دیکھو گے، سب چلاؤ گے مہلت دو، 1 دن کی مہلت دو، 1 دن، پھر 1 گھنٹے کی، وہ کہے گا نہیں، کلا کلا نہیں، اتنے گھنٹے تو نے برباد کیے۔
یعنی 1 گھنٹہ جو آپ کی زندگی کا وہ کروڑوں ڈالروں سے اہم ہے میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے، مگر ہم اسے برباد کرتے ہیں کرکٹ دیکھ کر، اس کو برباد کرتے ہیں فلمیں دیکھ کر کہ اللہ نے ہمیں اس لیے خلق کیا۔ یہ انسان کی بدبختی ہے، یہ شیطان کی کامیابی ہے۔ 24 گھنٹے میں 24 خزانے ہیں، ہم بجائے خزانے نور حاصل کرنے کے خزانے عذاب جمع کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ٹائم بہت قیمتی ہے۔ 1 گھنٹے میں اگر آپ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو سکتے۔ 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے۔ 20 منٹ آپ سجدے میں جا کے یہ ذکر کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین۔ ایک گناہ کو یاد کریں۔ یہ نسخہ ہے امام کی زیارت کا۔ اگر چاہتے امام کی زیارت ہو تو توبہ کریں۔ خود امام زمانہ فرماتے، شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ گناہ نے ہمیں اندھا کر دیا۔ انہی حرم میں آتے ہیں، مسجد جمکران میں مولا آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ گناہ کی وجہ سے۔ سجدہ 1 گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہے، 20 منٹ کا سجدہ ہر مومن کو ہر روز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم معصوم تو ہیں نہیں، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہترین ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس اس ذکر کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، ہم شیطان کی قید سے آزاد ہو جائیں گے، ہم گناہوں کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ ایک گناہ کو یاد کر کے آنسو بہائیں۔ فرمایا پہلے 200 مرتبہ پڑھیں 2 تسبیح، 10 دن، اس کے بعد 400 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 700 مرتبہ، پھر 1001 مرتبہ۔ آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں، یہ بہترین عبادت ہے۔ فرمایا جہاں شیطان تمہیں نہیں بھٹکا سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، وہ سجدے میں گریا ہے۔ جہاں شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، وہ جب تم دعا میں گریا کرتے ہو، اس وقت شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ سجدہ وہ عبادت ہے جو سب سے زیادہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر سال بھر کوئی یہ توبہ کرتا رہے، لمبا سجدہ کرتا رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے ساتھ 6 سوروں کی تلاوت ہے سونے سے پہلے، جسے مسبحات کہتے ہیں، یعنی تسبیح پروردگار سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس عمل سے؟ مولا کی زیارت کی، مولا کی خدمت میں پہنچے، امام زمانہ نے لطف کیا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، البتہ 7 اعضاء گناہ سے پاک رہیں، رزق جو آپ کا حلال و طیب رہے۔ یہ 6 سوریں کون سی ہیں؟ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ صف، سورہ اعلیٰ، سورہ جمعہ۔ اسے مسبحات کہتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ عزیزان گرامی، یہ 6 سوریں اگر کوئی پڑھتا ہے تو حدیث پاک نبی ہے کہ اس کی موت نہیں ہوگی مگر موت سے پہلے وہ پیارے پاک نبی یا مولا علی کی زیارت ضرور کرے۔ اگر کوشش کریں، سجدہ بھی کرے تو زمانے کے امام کی زیارت ہوگی، لیکن اگر اس میں ہمت نہیں ہے، صرف 6 سورے بھی پڑھے سونے سے پہلے، تو سکرات میں اسے تکلیف نہیں ہوگی اور موت اس کی بڑی آرام سے ہوگی۔ اور موت کے وقت پنجتن پاک میں سے کوئی ایک ہستی یا ممکن ہے پنجتن پاک 5 کی زیارت اسے نصیب ہو۔ صلوات پڑھی محمد۔ قرآن میں ہر مشکل کا حل عزیزوں۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ دیکھیے کہ نسخہ بتلا رہا ہوں، تمام بیماریوں کا حل بھی قرآن میں۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، اس میں حدیث میں ہے کہ زیادہ فائدہ قبر، قیامت، برزخ کا ہوتا ہے، اور جب قرآن سنتے ہیں اس میں زیادہ فائدہ جسمانی بیماریاں ختم ہونے کا ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بچے تھے، ہم جس گلی میں جاتے تھے صبح تو قرآن کی آواز آتی تھی، لیکن اب جس گلی میں جاؤ تو میوزک کی آواز آتی، گانے کی آواز آتی۔ تو اتنی بیماریاں نہیں تھی۔ حدیث میں ہے جو قرآن سنو گے تو صحت مند رہو گے، مگر اس کی زبان سے سنو جو با عمل ہو۔ پہلے بیمار ہو جاتے تھے، عالم دین کو لے آتے تھے، کسی زاہد کو لے آتے تھے، وہ قرآن پڑھتا تھا، بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں اندر شفا ہے، مگر شرط ہے لا یمسہ
الا المطہرون، قرآن اسے شفا دے گا جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو، یعنی ساتوں اعضاء انسان کے گناہ نہ کریں، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیٹ، یہ سارے پاک ہوں تو قرآن سے آپ کو شفاعت ملے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نسخہ سن لیں ہر بیماری کے علاج۔ اس وقت لوگ مہنگائی ہے، غربت ہے، بہت مشکلات ہیں، کینسر کا مریض لاکھوں روپے دیتا ہے پھر بھی بیچارہ مر جاتا ہے، کیموتھراپی اور دردناک ہے۔ عزیز امام کا نسخہ یاد کر لیں، لوگوں کو دیں، کتنے لوگوں نے شفا پائی ہے کینسر سے اس نسخے سے بغیر دوائی کے۔ امام فرماتے ہیں ہر لا علاج بیماری کا علاج ہے۔ کیا ہے؟ 100 مرتبہ صلوات پڑھیں فجر کے بعد اور 70 دفعہ 4 کل پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، یہ چاروں کل پڑھیں۔ قل یا الکافرون، البتہ قل یا الکافرون پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، 3 کل ضروری ہیں، اور آیت الکرسی پڑھیں، آخر میں پھر 100 مرتبہ صلوات۔ اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے تو 40 دن، بڑی بیماری ہے تو 4 مہینے مسلسل کریں۔ ہم نے یہ نسخہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے دوست سمد صاحب کوئٹہ میں، ان کو دیا کہ آپ کے مریض آتے ہیں، آپ یہ عمل کریں، نتیجہ دیکھیں۔ ہر سال ہم کراچی کوئٹہ دونوں محرم پڑھتے تھے، دن کو کوئٹہ ہوتے تھے، رات کو کراچی۔ تو 1 سال کے بعد ڈاکٹر سمد صاحب آئے، یہ بہت عمل ڈاکٹر ہیں، میں انہیں جانتا تھا کہ مریض کو دیکھتے ہیں تو پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم کل ولی، اور دن میں 100 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، ایسے ڈاکٹر ہیں بہت نیک۔ تو بہت خوش تھے، کہا مولانا ماشاءاللہ 24 جو ہے نا کینسر کے مریض شفا پا چکے اس امام کے نسخے سے۔ کیا ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ پھر دوسرے سال میں گیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس سال کینسر کے مریض بھی، برین ہیمریج تھے 2-3 اور مریض، وہ بھی شفا پائے۔ تیسرے سال میں جب گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا میں رپورٹ دینے آیا ہوں مگر اکیلے۔ میں نے کہا بھئی یہ تو مولا کا معجزہ ہے، لوگ سنیں ان کا بھی ایمان بڑھے گا کہ مولا قرآن سے شفا دیتا ہے۔ کہا نہیں کچھ مسئلہ اور ہے مولانا۔ چلے بند کمرے میں گئے، کیا ہو ڈاکٹر صاحب؟ کہ مولانا وہ 3 سال سے میں مسلسل کر رہا ہوں، ایک مریض جاتا ہے پھر دوسرا، دوسرا پھر تیسرا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اسپتال میں تو میرے مرحوم چچا کی آواز آئی کہ بیٹا سمجھ تو اتنا قرآن پڑھتا ہے، تھوڑا ہمیں بھی اس کا ثواب دے، مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا، میں نے کہا کیسے میں مانوں کہ آپ میرے چچا ہیں؟ آواز تو وہی چچا کی تھی۔ میں نے ذرا تصدیق کرنے کے لیے کہا بیٹا تمہیں یاد ہے تمہاری شادی میں ایک پرابلم ہوا تھا، وہ میں نے حل کیا تھا، یہ نشانی تو ٹھیک ہے؟ کہاں چچا ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی ثواب دوں گا، لیکن چچا مجھے بھی بتائیں کہ اس دنیا میں کیا ہے، قبر میں کیا ہے، برزخ میں کیا ہے؟ کہا بیٹا مت پوچھو، ادھر بہت گرمی ہے، بہت ہیٹ ہے، بہت گرمی ہے، قبر میں ہمارے بہت گرمی ہے۔ کہا کتنی گرمی ہے؟ کہا کبھی جیکاباد گئے ہو؟ جیکاباد سبی گئے ہو؟ یہ سبی سب سے گرم ترین شہر ہے پاکستان کا، 58 سینٹی گریڈ، 59 60 تک جاتی ہے۔ کہاں بہت گرمی ہے؟ کتنی گرمی ہے؟ ہاں 58 سینٹی گریڈ۔ کہا بیٹا پتہ ہے قبر میں کتنی گرمی ہوتی ہے؟ 58 کو 100 سے ضرب لگا دو، تم لوگ زندہ ہو تمہیں پتہ ہی نہیں قبر میں کیا ہوتا ہے۔ بیٹا جب کوئی سورہ حمد پڑھتا ہے تو گویا پانی کی بالٹی ہماری قبر پہ ڈالتا ہے، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہے نا زندہ ہو، جو بیچارے مر گئے ان کا نام اعمال بند ہو گیا، نیکی نہیں بڑھا سکتے، گناہ نہیں مٹا سکتے۔ اشام غریبہ ہے، معصومہ کا حرم ہے، آج کی رات اپنی تقدیر بدل سکتے، اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہو عزیز۔ آخرت بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، ہم غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا کہ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں الحمدللہ۔ اپنے بچوں کو اس پروگرام میں شامل کریں، جو میں نے بتایا تھا کہ ہمارا اپنا نظام ہونا چاہیے تعلیمی، دنیا میں تبھی امام تشریف لائیں گے۔ ابھی تک ہمارا تعلیمی نظام نہیں ہے، الحمدللہ بن چکا ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں کہ 5 برس میں آپ کا بچہ حافظ کل قرآن ہو جائے گا اور 5 زبانیں دنیا کی سیکھ جائے گا، اور آئی ٹی وغیرہ کے کچھ پروگرام سے $200-400 کما کر آپ کو دیکھا، اور 8ویں جماعت تک اس کا قرآن ترجمہ مارکیٹ میں آ جائے گا، یعنی QL PhD کے برابر ہوگا۔ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ اس وقت جامعہ مصطفیٰ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، اس میں میرے خیال میں 100 یا 200 کے قریب طالب علم PhD ہیں۔ پہلے ہمارے علماء بیچارے اتنا پڑھ کے جاتے تھے 10-20 سال،
ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی تھی تو انہیں چھوٹی نوکری بھی نہیں ملتی تھی۔ اس وقت 200 ملکوں میں جامعہ مصطفیٰ کی ڈگری چل رہی ہے اور ہمارے علماء پی ایچ ڈی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ وہ یہاں رکے نہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کریں۔ میرے پاس تقریباً 80 علماء کے کانٹیکٹس ہیں، مگر اس وقت زیادہ ہو گئے۔ یورپ سے ہم ان سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کرائیں گے۔ پوسٹ ڈاکٹریٹ کوئی یونیورسٹی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے ہمارے سے پی ایچ ڈی کرو تو ہم پوسٹ ڈاکٹریٹ کرائیں گے، کیونکہ پوسٹ ڈاکٹریٹ میں کوئی پیسہ نہیں ہے، 500 یا 1000 ڈالر ہے، پی ایچ ڈی کے لیے 10 سے 15,000 ڈالر ہے۔ ہماری یونیورسٹی کیونکہ ہالینڈ میں ان کے سسٹم میں ہے تو ہم آپ کا داخلہ کرا سکتے ہیں، تو 1 سال آپ جو ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں، اس میں گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو فیل کرے۔ 3 تھیسز لکھنے پڑتے ہیں، انگلش ہم آپ کو سکھائیں گے قرآن کے ذریعے سے، جو خاص طالب علموں کے لیے 62 دروس بنائے ہیں۔ پوسٹ ڈاکٹریٹ جب ہو جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے بعد 2 سال اگر آپ نے ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا تو یورپ کے یونیورسٹی میں پڑھانے کا تجربہ ہوگا، پھر پورے یورپ کے یونیورسٹیوں میں آپ سپروائزر بن سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اقتصادی طور پر بھی آپ 15 بچے لے سکتے ہیں، کم سے کم 1000 یا 2000 ڈالر وہ یونیورسٹی دیں، آپ 20,000 ڈالر مہینے میں کما سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو عظمت ہے، ہماری فکر جو ہے وہ پوری دنیا میں چلی جائے گی۔ مثال تو ہمارے دوست مرزا صاحب یہاں ہوتے تھے، ابھی انگلینڈ میں ہیں، انہوں نے علامہ طباطبائی کی شخصیت پہ پی ایچ ڈی کیا انگلینڈ سے۔ وہاں سسٹم یہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ان کے تھیسس پوری دنیا کے لائبریریز میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ علامہ طباطبائی کون ہوتے ہیں، اب ان کے پی ایچ ڈی کرنے کی وجہ سے سارے یورپ کو پتا چلا کہ علامہ طباطبائی کتنی عظیم و شان شخصیت ہے۔ ہماری بڑی بڑی شخصیات ہیں جو یہاں پر دفن ہیں، آیت اللہ بروجردی ہیں اور اسی طرح سے آیت اللہ کشمیری ہیں، لوگ نہیں جانتے، ان سے فیض نہیں لیتے۔ اگر ان شخصیات پر ہم پی ایچ ڈی کرویں تو پوری دنیا میں شیعت کی تبلیغ ہوگی۔ ویسے اگر آپ کسی لائبریری میں کہیں کہ امام خمینی کی کتاب رکھو، یہ بہت اچھی، وہ نہیں رکھیں گے، لیکن اس پر اگر پی ایچ ڈی کی جائے تو وہ رکھنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ وہ تھیسز ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو یہ گزارش ہے کہ ضرور پوسٹ ڈاکٹریٹ کریں، اور دوسرا اگر 5 پی ایچ ڈی مل کے آرام سے وہ انڈیا پاکستان میں ایک اچھا کالج بنا سکتے ہیں، اور یقیناً اس سے قوم کی خدمت ہوگی۔ عزیزان گرامی، تعلیم بہت اہم ہے۔ اور دوسرا شعبہ میں نے کہا طب اہل بیت کا ہے، تاکہ یہ بگ فارما کی نجاست سے ہم محفوظ ہو جائیں اور طب اہل بیت کو پوری دنیا میں لانچ کریں، جس کے بھی زندہ معجزات ہیں۔ انشاءاللہ 20 محرم سے ہم بہت سارے کورسز شروع کرنے والے ہیں، آن لائن بھی، جس میں طب کا کورس ہے، انگلش سکھانے کا کورس ہے، اور چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں جو مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے آن لائن، جس میں آپ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے 100 سے 1000 ڈالر بھی گھر بیٹھے کما سکتے ہیں۔ یہ علماء خود سیکھیں اور پوری دنیا میں جا کے لوگوں کو سکھائیں۔ اس وقت بے روزگاری، مہنگائی ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور یہ جو کورس الحمدللہ بنایا گیا ہے انٹر تک، اس کو بھی یہاں کیونکہ پوری دنیا کے طالب علم ہیں، ہر ملک میں اس کو بھیجنے کا مقصد ہے، لانچ کرنے کا مقصد ہے، تاکہ پوری دنیا میں قرآن و اہل بیت کی تعلیم پھیلائی جائے، اور ہمارے بچے بجائے آکسفورڈ کیمبرج کے کورسز پڑھنے کے قرآن و اہل بیت کی تعلیم سے استفادہ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے مرحلے میں جو بچے 5 جز قرآن حفظ ہے، ہم ان کو فوری داخلہ دیں گے تاکہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ای میل ہمارا نوٹ کر لیں، اور 20 محرم سے داخلے بھی شروع ہیں، اور 13-14 کو سیمینار ہے، اس میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے آپ 100-500 ڈالر کیسے کما سکتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی کتابوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ایمیزون پہ کس طرح سے اپنی کتابیں، مذہبی کتابیں بیچ سکتے ہیں۔ یہ لازمی چیزیں ہیں آج کے زمانے میں، کیونکہ طلباء کی اس وقت بہت مشکلات ہیں، 2 ملین شہریے سے گزارا نہیں ہے، لہٰذا تبلیغ بھی ہے اور اس میں اقتصادی مشکلات بھی حل ہیں۔ تو ہمارا ای میل جو holyMedicine12@gmail ہے، اور holyMedicine0@gmail ہے، اور یہاں جو ہمارا ایڈریس ہے وہ مدرسہ ثقلین، خیابان انقلاب،
پوچھا 17 اور 14، 13-14 کو 6 بجے سے سیمینار ہوگا 2 دن، اس میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی۔ عزیزان گرامی، آپ جہاں جہاں بھی اس پروگرام کو لانچ کرنا چاہیں، طب اہل بیت کا سینٹر کھولنا چاہیں یا اپنا اسکول، یہ اسکول ہم نہیں چاہتے کہ مساجد میں ہی رہے، بجائے کہ بلڈنگوں پہ خرچ ہو، جو مساجد خالی امام بارگاہ 5 جماعت تک ہم چاہتے ہیں کہ مساجد میں رہیں، پھر 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک ہم بلڈنگ لے سکتے ہیں، اور اس میں جو ڈگری ملے گی ایلیا یونیورسٹی آف ہالینڈ کے بھی ملے گی، آکسفورڈ کیمبرج کی بھی مل سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تعلیم اور صحت، ان 2 موضوعوں کو لے کر چلیں۔ اگر اس پر ہم نے نیٹ ورک بنایا تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی، شیعہ کم سے کم کوئی غریب نہیں ہوگا اگر ہمارا نیٹ ورک بن جائے۔ مثلا جو آئی ٹی والے ہیں نیٹ ورک بنائیں، شیعہ جتنے آئی ٹی والے ہیں، کیونکہ اس وقت آئی ٹی، یہ چیٹ جی پی ٹی سب آئی ٹی سے بن رہی ہے، ڈرون سارا یہ آئی ٹی ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمارے بچوں کو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو وکلاء ہیں ان کا ایک ورلڈ وائڈ فورم ہونا چاہیے، جیسے امامیہ میڈکس ہیں، اور ہمارے بزنس مین، ہمارے وکیل، اکاؤنٹنٹ، یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، انجینئر، ان کا نیٹ ورک ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ 500 ملین ہم شیعہ ہیں، اگر ہمارا نیٹ ورک بن جائے تو ایک طاقت میں ہم تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم امریکہ پہ پابندی لگائیں گے، نہ کہ امریکہ ہم پہ پابندی لگائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ 12 کروڑ یہودی دنیا پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ آپس میں نیٹ ورک ہے۔ ہم مومنین کا کوئی نیٹ ورک نہیں، ہم زیادہ دنیا میں مظلوم ہیں، ہم نے زیادہ شہید دیے ہیں، ہم زیادہ ہر زمانے میں دکھ ہم نے دیکھے ہیں، مصائب ہم نے دیکھے ہیں، کروڑوں ہم نے شہید دیے ہیں۔ اس وقت بہترین وقت ہے شیعت کی ترقی کے لیے کہ 2 ملک ہمارے شیعہ علماء کے ہاتھ میں ہیں، ایران بھی ہے، عراق بھی ہے، شام بھی ان کے انڈر ہے، لبنان اور یمن بھی۔ تو عزیزان گرامی، یہ بیداری کا وقت ہے، آپ اس میں غفلت نہ برتیں۔ اس وقت جو مشکل ہے اقتصادی ہے، آئیے ایران میں انویسٹ کریں، آئیے ایران عراق میں حرم پاک کے پارٹنر بننا کتنی بڑی سعادت ہے۔ امام حسن کے، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس، امام علی علیہ السلام کہ حرم کے آپ پارٹنر بن سکتے ہیں، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، انہیں بھی فائدہ ہوگا، تاکہ امریکہ خبیث کو ہم عراق سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہاں پر بہترین آپ زمین خرید سکتے ہیں، زعفران کی زمین، اسی طرح سے اور زمین میں فائدہ ہے، اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ یہاں آگے رہنا چاہتے ہیں، ریٹائر لوگ، یا جن کے بچوں کو مشکلات ہے، جو اس وقت غلط تعلیم دی جا رہی ہے یورپ میں، سیکس ایجوکیشن وغیرہ، بھاگنا چاہتے ہیں، $50,000 آپ بینک میں رکھ لیں تو یہاں آپ کو اقامت ملے گی۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں اس وقت، ہر زمانے میں ہم مظلوم رہے ہیں، اگر ہم نے غفلت کی تو ان ملکوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا اس طرف ہے۔ لیکن 500 ملین شیعہ اگر مل کر یہاں انویسٹ کریں گے تو اقتصاد میں بھی ہمیں فتح ہوگی۔ ایران نے ہوا میں، زمین میں، پانی میں امریکہ کو مار بھگایا ہے، یہ الحمدللہ ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ یہ مفت میں نہیں ملا ہے، یہ ہزاروں لاکھوں شہیدوں کے صدقے میں ملا ہے، اور یہ ایسے نہیں ملا ہے، یہ امام زمانہ کی مدد سے ملا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار جو باتیں کی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیعہ ہمیشہ مظلوم ہیں، میرے اللہ ہمیں اقتصادی مشکلات سے بھی نجات عطا فرما، اور اقتصاد میں بھی ہمیں امریکہ کو شکست دینے میں کامیابی عطا فرما، اور انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی کرنسی بنائیں۔ شیعہ ڈیجیٹل کرنسی ہونی چاہیے، امام حسین کے نام سے اپنی کرنسی ہو تو یہ خود اپنی کرنسی بھی غربت کو ختم کر دے گی، کیونکہ عوام جب کرنسی بنائے تو غریب نہیں رہتا، جب حکومت بنائے تو حکومت دولت مند ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں، رابطے میں رہیں کہ مولا حسین کے نام سے ہم ایک ڈیجیٹلی کرنسی بنائیں اور پورے دنیا میں شیعت اس کی پروپیگنڈا کرے اور اس کو آگے بڑھائے۔ آئیے مولا امام زمانہ کو پرسا دیں، اور ایک آسان نسخہ بھی سنا دوں کہ جو عاشقان امام زمانہ ہیں، چاہتے ہیں کہ مولا کی زیارت ہو، بہت آسان نسخہ ہے۔ اگر آپ صبح کو بھی امام حسین کے غم میں روئیں اور رات کو بھی امام حسین کے غم میں روئیں، چاہے ایک آنسو بہائیں، اگر یہ عمل 1 سال جاری رکھیں تو یقیناً مولا امام زمانہ علیہ السلام آپ کو اپنی زیارت کرائیں گے، تجربے سے ثابت ہے، کیونکہ یہ صفت خود امام زمانہ کی ہے،
زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں دادا حسین میں صبح بھی روتا ہوں آپ کے غم میں، شام بھی روتا ہوں. اتنی ساری مجالس انٹرنیٹ پہ ہیں، ٹائم مینجمنٹ سیکھیں، صبح بھی 5 منٹ آنسو بہائیں اور رات کو بھی آنسو بہائیں. 1 سال یہ عمل کریں. میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ تنہا نہیں کر سکتے گروپ بنا لیں، واٹس ایپ پہ گروپ بنائیں 10-12 مومنین کا، تاکہ مل کے اس کام کو شروع کریں. سب سے آسان زیارت کا یہ طریقہ. اب سنیے عزیز، ایک مومن نے یہ عمل شروع کیا، آخری تاریخ تھی، سال پورا ہونے والا تھا. یہ بند کمرے میں حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھ رہا تھا. اتنے مصائب سنے تھے نا، خود ذاکر بن گیا. ہر سال ہر دن 2 مصائب پڑھ. دروازہ بند تھا، 6 مہینے کے علی اصغر کے مصائب پڑھ رہا تھا. اچانک دیکھا میں تنہا نہیں رو رہا، کوئی اور بھی درد بھری آواز سے رو رہا. مڑ کے دیکھا امام زمانہ نظر آئے، مولا کے قدموں پہ گرا، پاؤں چومے، ہاتھ چومے. اس سنت کو گھروں میں شروع کریں. 1 سال میں مولا کی زیارت ہوگی. مولا فرماتے ہیں شیعو میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. او میرے اللہ، آج بڑی اہم رات سے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں نے ہمیں مولا کی زیارت سے محروم کر دیا. عزیزو، اب تک ہم یہی سنتے ہیں کہ مولا حسین مظلوم ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ امام زمانہ بھی مظلوم ہے. امام زمانہ بھی بڑے مظلوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں. میں مثال دوں، اگر آپ کا بہت پیارا کوئی دوست ہے جس سے محبت کرتے، آپ اس سے پوچھیں گے میرے دوست تیرا بابا کدھر؟ وہ رو کر کہے میرے بابا کو زہر دے کے مار دیا گیا ہے. اب اس دوست کا دل نہیں دکھائیں گے، یہ یتیم ہے، یہ مظلوم. پھر دوست نے پوچھا تیرا دادا کدھر ہے؟ اس نے رو کر کہا میرے دادا کو بھی زہر دے کے مار دیا. اب اس کا اور زیادہ خیال کریں گے، اس کا دادا بھی شہید ہے، یہ خود اس کا بابا بھی. اے امام زمانہ کے عاشقو، امام زمانہ سے پوچھے مولا تیرے بابا کو کیا ہوا؟ رو کے فرمائیں گے ظالموں نے زہر دے کے شہید کر دیا. تیرے دادا کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے میرے دادا کو بھی شہید کر دیا. مولا تیرے دادا امام موسیٰ کاظم کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے 14 سال زندہ میں رہے، آئے ظالمان نے زہر دے کے شہید کر دیا. اب آئیے امام زمانہ سے پوچھے مولا تیرے دادا حسین کو کیا ہوا؟ زیارت ناہیہ میں فرماتے میرے دادا حسین ہائے دن بھی روں رات بھی روں، اگر آنسو پانی کے ختم ہو جائیں تو خون کے آنسو. عزیز و امام زمانہ کو رونے کے لیے مصائب کم نہیں ہیں، مگر 11ویں امام کہتے ہیں ہر روز سارے شیعوں کے اعمال لے کے فرشتے امام زمانہ کے پاس آتے ہیں. جب کسی شیعہ کا گناہ دیکھتے ہیں امام زاروں قطار روتے ہیں، روتے ہیں. او غیروں نے رلایا ہے تو نہ رلا زہرا کے لال کو.
رو کے فرماتے ہیں یہ تو میرا شیعہ ہے، یہ تو میرا عزادار ہے، اس کا کردار وہ ہے جو ہمارے قاتلوں کا تھا، اور شراب پینا یزید کا کام تھا، جوا کھیلنا یزید کا کام تھا، یہ تو ہمارا اپنا ہے، یہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ ہاں اگر ہم نے گناہ کیے ہیں مہدی مولا کا دل دکھایا ہے، آج معافی نہیں۔ امام زمانہ کتنی مظلوم۔ ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچا، رو کے کہتا ہے مہدی مولا بڑے مظلوم ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا 24 گھنٹہ امام زمانہ کے سامنے مولا حسین کا خون بھرا کرتا لہراتا رہتا ہے۔ امام رو کے فرماتے میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں۔ اور فرمایا خدا ہر دن امام زمانہ کو کربلا کا مناظر دکھاتا ہے، اس لیے بھی مظلوم ہے۔ ہر دن امام زمانہ کربلا کے مناظر کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کربلا کے 3 منظر وہ ہیں، اگر مومن دیکھے اس کا دل پھٹ جائے گا، مومن برداشت نہ کر سکے گا، مگر وہ 3 مناظر امام زمانہ دیکھتے ہیں۔ ہزادارو آپ نے سنا ہوگا علی اکبر کی شہادت حسین مولا کے لیے اتنی سخت تھی، راوی کہتا میں نے حسین کو اکبر کی شہادت سے پہلے دیکھا تھا، آئے داڑھی کے بال کالے تھے، سر کے بال کالے تھے، مگر جب شہادت کے بعد دیکھا میں نہ پہچان سکا، حسین کی داڑھی سفید ہو گئی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ یہ مناظر امام زمانہ دیکھتے ہیں، رو کے کہتے میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے۔ خدا کی طرف سے آواز آتی ہے میرے معشوق عاشق محبوب مہدی ابھی تک تیری امت تیار نہیں، تیرے عاشق تیار۔ عزیزو جلد تیاری کر لیں، ہمارے امام زمانہ جنگلوں میں اکیلے نہ روئیں، بیابانوں میں اکیلا نہ روئیں، بلکہ مولا یہاں مجمع میں آئیں اور ہم مولا کو پرسا دیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ عزیزو مولا سے التماس ہے مولا جلد آئیے، مولا جلد ظہور فرمائیے۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے مولا کا جلد ظہور کرے۔ سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز سے یا غفار یا غفار یا غفار یا۔ آج انشاءاللہ جب آنکھوں میں آنسو آئیں تو خدا سے کہیں میرے اللہ وہ گناہ بخش دے جنہوں نے مجھے مہدی مولا کی زیارت سے محروم کر دیا۔ اسی سال اسی محرم میں اسی 40 میں مجھے مولا کی زیارت کرنی، ایسا واسطہ دیں کہ انشاءاللہ کسی کی دعا رد نہ ہو۔
آئے میرے اللہ، او تجھے واسطہ اس 4 برس کی بچی کا وزادارو میں نے نام نہیں دیا، آپ نے رونا شروع کر دیا، سمجھ گئے یہ کون یتیم بچی ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ ظلم اس ننھی سی بچی پہ ہوئے۔ روایت جناب سکینہ کی عادت تھی، وہ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا جناب سکینہ 2 مصلے بچھایا کرتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے بابا کے لیے۔ وہ کربلا میں 10 محرم کا دن آیا، عصر کی نماز کا وقت آیا، سکینہ نے عادت کے مطابق 2 مصلے بچھائے، مگر بہت دیر ہو گئی بابا نہیں آئے۔ بابا سکینہ نے ننھے سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کی، او میرے اللہ میرے پیاسے بابا کی طرف خیر ہو، او میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی طرف خیر ہو۔ سکینہ دعا مانگ رہی تھی، سکینہ نے سنا کسی کے آنے کی آواز سنی، ہائے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ شمر ہاتھ میں تازیہ نہ لیے کھڑا۔ میں قربان جاؤں معصومہ سکینہ، ہائے سکینہ اب بھی نہیں سمجھی۔ سکینہ نے پوچھا شمر تو نے کہیں میرا بابا دیکھا یا نہیں؟ شمر ملون نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا میں بابا کے انتظار میں ہوں، عزادارو سنیں گے سن سکیں گے۔ شمر نے کیا ظلم کیا؟ شمر کے ہاتھ میں حسین مولا کا کٹا ہوا سر تھا۔ شمر ملون کے ہاتھ میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ اولاد والو دعا کریں کبھی 4 برس کی بچی بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے نہ دیکھے۔ او شمر نے وہ ظلم کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں۔ شمر نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا ہوگا میں بابا کی عاشق بیٹی ہوں، میں بابا کے سینے پہ سونے والی بیٹی ہوں۔ شمر کے ہاتھ میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ شمر نے مولا کے سر کو او بچی کی طرف پھینک دیا۔ او شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو میرے مولا کے سر کو شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو میرے مولا کے سر کو نہ پھینکتا۔ جدھر مولا کے سر کو پھینکا سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، بابا کا سر اٹھایا، ہائے گردن کی کٹی ہوئی رگیں دیکھی،
فرمایا بابا او میرے مظلوم بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ کاش میری گردن کٹ جائے، ہاں میرے بابا کی گردن بچ جائے۔ ازادار اب روایت کے لفظ نہیں، میرا تصور ہے جیسے شاعر کا تصور ہوتا ہے۔ سکینہ نے جب بابا کا سر لیا ہوگا، ایک بہن پڑا ہوگا، کیا بہن؟ بابا کا سر چوم رہی تھی سکینہ، کیا بہن؟ بابا میرے مظلوم بابا، او میرے پردیسی بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آجا آج میرے سینے پہ سو جا، آجا میرے تھکے ہوئے بابا، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہونا، اکبر کی لاش تو نے اٹھائی، قاسم کی لاش، عباس، آجا میرے تھکے ہوئے بابا۔ اب یہ میرا تصور ختم ہو گیا، اب روایت شروع کرتا ہوں۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا کے سر سے پیار کر رہی تھی، بابا کے چہرے کو چوم رہی تھی، شمر ملون آگے بڑھا، سکینہ کی گود سے بابا کا سر چھینا اور اتنے زور سے تماچے، ہائے تماچے مارے، سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ مصائب سن کے روئے، اب قرآن سن کے روئے۔ قرآن کیا کر عمل یتیم فلا تقہر، لوگو یتیم کو نہ ڈانٹا کرو، یتیم کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ قرآن سن کے روئے، اب حدیث پیغمبر سن کے رو۔ نبی پاک فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، یہ نبی کے نواسے کی بیٹی ہے، اور سید زادی بھی ہے اور یتیم بھی۔ درو سکینہ بے ہوش، شام غریب آ گئی، خیمے جل گئے، سکینہ اب بھی بے ہوش۔ یہی وقت سیدادیاں جلتے ہوئے خیموں کی خاک پہ بیٹھے، سکینہ زینب کی گود میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے تھوڑا سا پانی مل جائے سکینہ کی زندگی بچ جائے۔ پانی تو نہیں تھا مگر آنکھوں میں آنسو تھے، بیویوں کے آنسو سکینہ کے چہرے پہ گرے ہوں گے۔ اب سکینہ نے آنکھ کھولی، اب میں نے بہت مصائب پڑھے، میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے، میں روؤں گا۔ مجھے سوچ کے بتاؤ جب سکینہ کی آنکھ کھلی ہوگی، سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ مجھے رلا آنکھ کھلی، کیا سوال؟ سکینہ کی گود میں بابا کا سر تھا، ظالم سر چھین کے گیا۔ آنکھ کھلی، سکینہ نے یہ سوال نہیں کیا پھوپھی اماں میرے بابا کا سر کدھر؟ سکینہ کو تماچے لگے، کان زخمی ہوئے،
سکینہ نے یہ بھی سوال نہیں کیا پھوپھی اماں میرا چچا عباس کدھر؟ سکینہ کو دیکھ رہی ہے خیمے جل گئے، سکینہ کو پتا تھا سجاد بیمار ہے، یہ بھی نہیں پوچھا پھوپھی اماں میرا بیمار بھائی کدھر؟ سکینہ کا سوال سنو گے، اگر گھر میں یاد کرو گے بستر پہ بھی رو گے۔ بابا کا سوال نہیں کیا، علی اکبر کا سوال نہیں کیا، چچا عباس کا سوال نہیں کیا۔ جیسے سکینہ زینب کی گود میں تھی، آنکھیں کھولی، ہائے بی بی زینب پہ نظر پڑی، کیا سوال کیا؟ پھوپھی اماں تیری چادر میری ماں بہنوں سنو، شام غریبہ کا پیغام سکینہ دے رہی ہے۔ بابا سے بڑا پیار ہے، اکبر سے بڑا پیار ہے، مگر پھوپھی اماں تیری چادر کدھر گئی؟ زینب نے فرمایا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا میری چادر میں غریب حسین، آئے مظلوم حسین۔ اب روایت ملتی ہے حضرت حر کی بیوی مشکیزہ پانی کا لے آئی، مشکیزہ کیا آیا؟ سادات میں قیامت آ گئی، کوئی بی بی اٹھی بہن کیا آیا علی اصغر پانی آ گیا۔ کسی بیوی نے بہن کیا آیا علی اکبر تو نے ایک گھونٹ پانی پیا؟ کوئی بی بی پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ سید سجاد نے مشکیزہ کا منہ کھولا، برتن میں پانی، سب سے پہلے پھوپھی زینب کے پاس، پھوپھی اماں پانی پی لے۔ زینب نے ایک نظر پانی پہ ڈالی، ایک نظر سجاد پہ ڈالی، سجاد بیٹا میں پانی پیوں، جس کے بھائی پیاسے مارے گئے، جس کے بیٹے پیاسے مارے۔ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھ۔ اب کیا دیکھا؟ حوض کوثر کا نظارہ نظر آیا، بابا علی نظر آئے، نانا رسول خدا نظر آئے، اماں زہرا نظر آئی، بھیا حسن نظر آئے، اور حسین زخموں سے چور چور نظر آئے، سب کے ہاتھ میں جام کوثر ہے۔ اماں زہرا کہتی ہیں حسین اب تو پانی پی لے۔ حسین فرماتے ہیں اماں ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ، بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے پانی لیا، فرمایا سکینہ پانی پی لے ورنہ بابا پانی نہیں پیئیں گے۔ پوچھا پھوپھی اماں پہلے میں کیوں پانی پیوں؟ فرمایا تم سب سے چھوٹی ہو، چھوٹی کا نام سننا تھا۔ پانی لیا، مقتل کی طرف چلی، مجھ سے چھوٹے تو علی اصغر، ہائے مقتل میں کھو گئی سکینہ، مقتل میں کھو گئی سکینہ۔ آدھی رات کا وقت ہے،
زینب نے کہا میں کلثوم چلو سکینہ کو تلاش کریں. سادات ذرا تصور کریں آدھی رات کا وقت ہے, چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں, علی کی دو بیٹیاں آواز دے رہی ہیں سکینہ کدھر ہو. پوچھا ہوگا یا سوچا ہوگا شمر نے ظلم کیا تھا, شاید چچا عباس کے پاس گئی ہوگی. نہر فرات پہ آئے, دیکھا علی کا شیر بازوؤں کو کٹوا کے سو رہا ہے, مگر سکینہ نظر نہیں آئی. اولاد والوں آج کی رات کا منظر سنیں گے. سادات معاف کریں, امام زمانہ معذرت کے ساتھ جناب سکینہ کو تلاش جاری ہے. کیا دیکھا, دو شہزادے ہیں ایک دوسرے کو سینے لگا کے سو رہے ہیں. سیدادیوں نے سمجھا زندہ ہے, اٹھانا چاہا سینے جدا نہ ہو سکے. کیا دیکھا, کسی ظالم کے گھوڑے کے پاؤں دونوں بچوں کے سینے ملا دیے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ کی تلاش. اچانک زینب نے دیکھا ایک لاش ہے, اس کا سر موجود نہیں ہے. سکینہ اس کے سینے پہ سو رہی ہے. اٹھانا چاہا, کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, آہستہ بولو زینب, ابھی ابھی میری بچی رو کے سوئی ہے. آہستہ بولو. سکینہ کو اٹھایا. سکینہ, لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے, بابا کی لاش تو نے کیسے پہچانی؟ کہا پھپھی اماں میں مقتل میں آ گئی, میں نے فریاد کی مظلوم بابا, او میرے پیاسے بے بابا. بابا تجھے معلوم ہے میں آپ کے سینے کے بغیر نہیں سوتی. بابا شمر نے مجھے تماچے مارے, بابا میرے کان زخمی ہیں, بابا مجھے نیند آ رہی ہے. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, الہیہ آ جاؤ میری یتیم بچی, آ جاؤ میری مظلومہ بچی. میرے اللہ, کربلا کے شہیدوں کے صدقے, شام کے قیدیوں کے صدقے, آج کی رات کوئی خالی نہ جائے. ہم سب کے گناہ معاف کر, ہمارے والدین کے گناہ معاف, جن کے احسانات ہم پر ہیں ان کے گناہ بخش دے, جن کا حق ہماری گردن پر ان کے گناہ. تب تک موت نہ دینا میرے اللہ جب تک امام زمانہ کی زیارت نہ کر لیں. تب تک موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں. پروردگار تب تک موت نہ دینا جب تک جو نماز کا ظاہر و ظاہر زکوٰۃ خمس ادا نہ کر لیں. انشاءاللہ پرسوں بھی یہاں سوہم کی مجلس ہوگی, وہی ٹائم جو ہر روز ہوتا ہے, ضرور شریک ہوں. پروردگار جو ہمارے اندر خامیاں خرابیاں ہیں دور فرما, تمام نورانی صفات نصیب فرما. شیعہ ملت کو مضبوط فرما, ایران عراق کو مضبوط فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. یمن کے مظلوموں کی مدد فرما. بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. بحرین میں 12,000 شیعہ زندان میں ہیں, جیلوں میں ہیں, اور سعودی میں بھی ہزاروں. انہیں پروردگار رہائی نصیب فرما. پوری دنیا سے ظالمین کے خاتمے کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا کا امام زمانہ علیہ السلام کے جلد ظہور فرما. ان کی زیارت نصیب فرما, ان کے قدموں پہ شہادت نصیب فرما. جو مومن نیک دعائیں نیک تمنائیں لے کر آئے سب کی نیک دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما, مقروض کا قرض عطا فرما. جو مشکلات اقتصادی ان کی مشکلات آسان فرما. میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما, جو بھول گئے محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما.
دنیا میں اگر ایک دعا قبول فرماتا میرے اللہ قبر میں، برزخ میں، قیامت میں زیادہ محتاج ہے، وہاں بے شمار دعائیں قبول فرما میرے اللہ۔ دنیا میں زیارت حسین، قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ مرحومین کی روحیں آئی ہوں گی جن کے والدین میرے والدین کی طرح گزر گئے ہیں، شہداء، ہمارے علماء، قائد شہید امام خمینی، بزرگ علماء جو یہاں دفن ہیں، قم میں، مشہد میں، کربلا میں، نجف میں، سب کو یاد کریں۔ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ کشمیری، آیت اللہ ملکی تبریزی، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔